الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ جو نعت آپ نے سنی جی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے ہی رہے. نعت کے معنی دونوں جہاں کے سردار آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف نظم میں بیان کرنے کو نعت کہا جاتا ہے. کاش کہ ہم اپنی عمر کے ہر لمحے، ہر نفس، ہر سانس، ہر قدم، ہر نظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف بڑھیں، آپ ہی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر خیر ہم سنتے رہیں اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی ہم پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے. گزشتہ کل زکریا مسجد میں نے ان سے کہا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں، بار بار میں نے یہ مضمون عرض کیا، ریاض الصالحین اس میں بھی انہی کتابوں کی حدیثیں ہیں، مشکات اس کے بعد ہوتی ہے، اس میں بھی انہی کتابوں سے منتخب احادیث ہیں. پھر یہ سیاہ ستہ پڑھاتے ہیں، تو جو حدیث جو مضمون ایک دفعہ پڑھ لیا پھر کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے، علم مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہم سنتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت. یہ تو ایک تھوڑی سی چاشنی ان کو دی جاتی ہے اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مراقبہ رکھو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ وضو ہو، چاہے آپ گھر میں اہل و عیال کے ساتھ ہوں، چاہے بازار میں ہوں، ہر وقت آپ کے ذہن میں آقا پاک محمود رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بسے ہوئے ہو، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس وقت بازار میں اگر ہوتے تو میری جگہ پر آپ کا عمل کیا ہوتا، گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تمام ہمارے اکابرین جو قریب میں گزرے وہ بھی اور صدیوں پہلے گزرے وہ بھی ہمیں یہ درس دے گئے، عملی طور پر وہ سکھا گئے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا 24 گھنٹے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مشغول رہتے تھے. اسی لیے گزشتہ سال میں نے سنا تھا کہ عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں طلبہ آتے تھے، حدیث کی اجازت لیتے تھے، تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کر آپ یہاں ایک کمرے میں عرصے سے بند ہیں، آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ کتنا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیا وحشت، وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ وہ اس وقت بھی ان کا دل دماغ ہر وقت تنہائی میں اسی میں چلتا رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ مضمون ارشاد فرمایا، اس کے معنی یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی شاہد فلاں روایت ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ
طالبات کے ختم بخاری شریف کا جلسہ ہے، تو میں نے علامہ عز الدین ابن عبد السلام کی پوتی، ان کے صاحبزادے یحییٰ، ان کی بیٹی زینب کا قصہ سنایا کہ بڑے بڑے علماء مشائخ ان کے پاس حدیث کی اجازت کے لیے جاتے اور پڑھتے رہتے، اور وہ احادیث سن کر اجازت دیتی رہتے۔ جب مرض الوفات میں ہے، اس دنیا سے جا رہی ہے، اس دن بھی متعدد حدیث کے اجزاء آپ کے سامنے پڑھے گئے، اسی درس کی مجلسی میں اللہ کو پیاری ہوں۔ میں نے حضرت شیخ قدس سرہ کا قصہ سنایا کہ حضرت شیخ سیدی و مولائی قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی قدس سرہ کا مرض الوفات شروع ہے۔ بیداری میں ملک الموت آ چکے ہیں۔ صبح فجر کے لیے وضو کرانے میں کھڑا ہوا، تشلا میرے ہاتھ میں، میرے پیچھے حکیم عبد القدوس صاحب، پوچھا کون؟ کہا یوسف۔ یہ کون؟ حکیم صاحب نے تعارف کرایا کہ عبد القدوس۔ فرمایا کہ ملک الموت آج پھر آ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی خواب دیکھا؟ فرمایا نہیں، آپ لوگوں نے مجھے لٹایا، آپ لوگ گئے، اس کے بعد ملک الموت آ گئے، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تو یہ مرض الموت شروع ہے۔ اس کے باوجود حضرت نے اپنے داماد حضرت مولانا عاقل صاحب سے انہی دنوں میں فرمایا کہ عاقل وہ اجزا لگائے، تو جو تصنیف چل رہی تھی وہ اجزا سن رہے ہیں، اور 90 برس کے قریب عمر اور دل دماغ اتنے متیقظ، علم اتنا مستحضر کہ مولانا عاقل صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ جو قضا فی تقریر مکی، تو یہ تقریر مکی کا حوالہ جگہ جگہ ملتا ہے، تو یہ کون ہے مکی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مدرسہ سولتیہ میں مناسک پر ایک کتاب ہے، اس کتاب کے بالکل شروع میں ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے حالات وہ کون ہے یہ بھی معلوم، اور اس کا حوالہ اب چونکہ مرض الوفات میں ہے، کوئی لمبی تقریر نہیں کر سکتے، احوال بیان نہیں فرما سکتے، تو صحیح جگہ بتا دی۔ جب وہ کتاب حضرت کے وصال کے بعد گزرا تھی کہ ایک عالم ان کی لکھی ہوئی مناسک حج پر، تو جب میرے یہاں پہنچی تو میں کھولی تو مجھے رونا آ گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، یہ کھولتے ہی پہلے ہی سمے پر مولانا مکی کے حالات۔ تو یہ میں نے سوال قائم کیا کہ کیا حضرت شیخ کو کوئی کتاب مکمل کرنی تھی کہ یہ کتاب ادھوری رہ جائے گی، میری اولاد کیا چھاپے گی، کیا کہاں سے کھائے گی، تو کتاب مکمل ہو جائے تو چھپے گی، بکے گی تو اولاد کو فائدہ ہوگا، تو کتاب مکمل کرنی تھی؟ نہیں، وہ ایک نعت کی مجلس چل رہی تھی، نعت کی، نثر کی، نظم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بسانے کے لیے ہر وقت اسی میں مشغول رہتے تھے۔ اور بیداری میں بھی، خواب میں بھی حضرت کا سفر ہو رہا ہے۔ صرف اس وقت تو ٹیلی فون نہیں تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابھی کہاں ہے، تو معلوم ہوا تھا کہ حضرت عمرے کے سفر پر تشریف لے جانے والے ہیں۔ تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مجلس ہے اور حضرت شیخ قدس سرہ تشریف فرما ہے، اور اس میں نظم نعت پڑھی جا رہی ہے، جو ہمارے یہاں گجرات کے مدارس میں، بالخصوص ہمارے جامعہ حسینیہ میں اکثر جلسوں میں پڑھی جاتی تھی۔
ایک احمد شیر پوری ہوا کرتے تھے، ان کی آواز اچھی تھی، وہ پڑھا کرتے تھے. با حسن عقیدت جس میں بیاں سرکار کی سیرت ہوتی ہے، با حسن عقیدت جس میں بیاں سرکار کی سیرت ہوتی ہے، اس بزم کے ذرے ذرے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ابھی بھی رحمت کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے. تو یہ بھی کوئی 50 برس پہلے کی نظم تو وہ پڑھی جا رہی ہے، اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ زار و قطار رو رہے ہیں. تو یہ بعد میں جب حضرت پہنچے وہاں مدینہ شریف تو پتہ چلا کہ عین اسی وقت میں نے خواب دیکھا کہ جب حضرت شیخ قدس سرہ عمرے کے لیے احرام باندھ رہے تھے. بمبئی سے حضرت احرام جہاز میں بیٹھنے سے پہلے باندھ لیا کرتے تھے. حضرت نے وہی مدینہ منورہ کے قیام میں ایک دفعہ مجھے گرامی نامہ تحریر فرمایا. تو اس میں حضرت نے تحریر فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا کہ تم آئے اور تم نے کہا کہ آج نعت کا جلسہ ہونا چاہیے. میں چپکا رہا. اس کے بعد عبدالرحیم آئے، انہوں نے بھی یہی جملہ دہرایا. اس کے بعد مولوی نصیر الدین آئے، حضرت کے کتب خانے کے مینیجر. تو جب انہوں نے یہ جملہ دہرایا تو میں نے نصیر الدین سے کہا کہ ارے تو گدی کمار کی تجھے رام سے کوت. ایک کہاوت حضرت نے ان کے ساتھ ہمیشہ حضرت ان کی باتوں میں کوئی نہ کوئی مزاح دل لگی کی بات ان کے لیے فرما دیا کرتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن اس کے بعد میں دیر تک سوچتا رہا کہ یہ سب آ کر آج ایسا کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے پھر وہ خواب مجھے لکھا. حضرت مولانا عقیل صاحب کو سہارنپور تعریف فرمایا. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس خواب میں تذکرہ تھا، انہیں تحریر فرمایا. تو یہ اس کا مظہر کہ ہر وقت یہ حضرات بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے بسانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی نعت عشاء کے بعد فرما دے پیارے یوسف اللہ تیرا قصیدہ سنا تو شروع کرتے یہاں سے سرایت من حرم لیلا الی حرم، پھر یا روی کا قصیدہ، پھر قصیدہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی میں، پھر قصیدہ بہاریہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ صرف نعت سے نہیں بلکہ میں نے عرض کیا کہ یہ تصنیف و تالیف تو صرف ایک بہانہ ہوتی تھی، کتابیں مقصود نہیں تھی، بذل المجہود لکھنا مقصود نہیں تھا، لامع الدراری مقصود نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہے اور سرکار کی مجلس میں رہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو کہاں سے کہاں پہنچایا، کہاں سے کہاں. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کہ تو میں آپ کو ہمیشہ واقعات سناتا ہی رہا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو شرف قبولیت سے نوازا. تو یہ تمام بزرگوں کا یہ حال. ابن الشہنا کا میں نے وہاں قصہ سنایا کہ بہت بڑے محدث، تو وہ بھی انہوں نے جس طرح یہاں حدیث کا درس ہوتا ہے تو باقاعدہ درس کے طور پر انہوں نے 60 یا 70 دفعے بخاری شریف پڑھے. اب آخری ایام چل رہے ہیں
سب نے جواب دے دیا ہے، اعضاء خود جواب دے چکے ہیں، سکت نہیں، مگر وہ حدیث پاک کے اجزاء برابر سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال سے ایک روز پہلے بخاری شریف شروع کی گئی، کل پڑھی گئی، آج صبح کی مجلس میں پڑھی گئی، ظہر کے بعد کی مجلس میں باقی حصہ بخاری شریف کا چل رہا تھا، اور وہ اس جہان سے اس جہان میں قدم رنجا ہو گئے، پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کا تعلق ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے عطا فرمائے، اور یہ ہم مادی دنیا میں رہ کر ہر ایک سے ہمارا تعلق، بھائی سے، باپ سے، دادا سے، نانا سے، بیوی سے، بچوں سے، مگر سب سے زیادہ والہانہ کہ دل تڑپ جائے نام سنتے ہی، اس طرح کا تعلق وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ہونا چاہیے۔ اور یہ اس طرح کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ہی وہ اور کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ بچے آئیں گے، ان کا درس چل رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے حدیث کی نقل میں مشغول ہیں، لکھ رہے ہیں، تو شروع کرنے سے پہلے باندھی سے کہا کہ بھئی ہمارا کھانا لے آؤ، ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد لکھنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد لکھنے سے فارغ ہوئے تو اس کا نام لے کر فرماتے، ارے فلاں تو کھانا نہیں لائی، میں آپ کو کھلا کر تو گئی، یہ خالی برتن، کھانا کھا لیا۔ حدیث پاک لکھنے میں اس قدر مشغول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سب اس جہان کو بھلائے ہوئے ہیں کہ سامنے کوئی خاتون ہے، خادمہ ہے، باندی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، منہ میں جا رہا ہے، میں چبا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ ایسی بے خودی کا عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے تعالی شان وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ جو نعتیں آپ سنتے ہیں تو کچھ آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بہت اچھی نعت، فلاں اچھی نعت، فلاں اچھی نعت، ایک سے ایک بڑھ کر معلوم ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صدیوں پہلے شیخ سعدی گزرے ہیں، تو جو ان کا منظوم کلام عربی کا ہے اس کا بھی جواب نہیں۔ شفیع مطاع نبی کریم حسیم جسیم نسیم وسیم، اسی طرح جو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، تو یہ جو ان کا عربی کلام ہے اس کا آج تک جواب نہیں کہ کوئی اس طرح کی ربائی آپ نہیں پیش کر سکتے جس کی دنیا میں اس کی خدمت کی گئی ہو اور اس کی تضمین کی گئی ہو جتنی شیخ سعدی کے اس بلغ العلا بکمالہ۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیان شروع ہی فرماتے تھے اپنی اس تضمین سے جو انہوں نے بلغ العلا بکمالہ پر کی تھی، اور مختلف 3-4 طرح سے انہوں نے تضمینیں، کبھی یہ تضمین پڑھی، کبھی وہ تضمین پڑھی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا عربی کلام اس درجے کا، اور جو ان کا فارسی کلام ہے اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں کو اور امت محمدیہ کو خطاب کر کے کہ بے شک تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات پڑھے، کسی نے بڑے بڑے معجزات 100 کسی کتاب میں اکٹھے کیے، کسی نے 1000 تک کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، صرف معجزات ہی معجزات۔ مگر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک محدود عالم ہے، چھوٹی سی دنیا،
عالم آخرت اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس عالم کی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، کتنی چھوٹی. تو فرماتے ہیں کہ جب اس عالم کے مقابلے میں یہ عالم اتنا چھوٹا اور اتنا محدود، تو یہاں کی ہر چیز محدود. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرے گا وہ بھی محدود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ کے اوصاف کیا ہیں، آپ کے کمالات کیا ہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھنا ہو تو میدان محشر میں دیکھنا، کہ وہ عالم وسعت والا عالم ہے، بڑا وسیع عالم، لا حد و نہایت والا عالم. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمیں پتا چلے گا. کاش کہ ہم اسی دنیا میں جتنا ہمیں علم دیا گیا اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ حدیث میں تم نے پڑھا نہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام امت محمدیہ کی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کالی کملی کے سائے کے متلاشی ہوں گے در ظلال محمد. انبیاء چاہتے ہوں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کے سائے میں چھپ جائیں. آگے انہوں نے ایک بڑی علمی بات فرمائی، بہت بڑی علمی بات، جس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا علم بہت ناقص، بہت محدود، اسی لیے قدم قدم پر رک جاتے ہیں، اشکال ہو جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی یا مبالغہ ہوا. بہت واقعات ہیں اس کے. تو یہ جو ہمارے بزرگوں کے متعلق مروی ہے کہ خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت سے خطاب کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہ دنیا دوست میدارم نہ عقبارہ خریدارم مرا چیزیں نمی باید بجز دیدار یا اللہ. تو وہ ہر چیز کی آخرت کی تمام نعمتوں کی نفی کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی نعمت نہیں چاہیے سوائے اس ذات وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے سوا. تو یہاں کوئی نہیں کہتا اہل سنت میں سے کہ بھئی انہوں نے کوئی آخرت کی نعمتوں کی نفی کر دی، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا آخرت کی ہر نعمت ہیچ ہے، مگر جن کے دل میں کچھ نہ کچھ نقص ہوتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کہتے ہیں وہ یہ تو حدیث میں تو جنت کی ترغیب دی گئی، اخروی نعمتوں کی ترغیب دی گئی، انہیں اشکال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے حدیث میں پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی. تو حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت جو جنت نے اپنے آپ کو مزین کر کے پیش کیا تو کاہے کے لیے، کس کے لیے؟ وہ جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خوش ہو گئی کہ آپ تشریف لائے، اس لیے اس نے اپنی تمام نعمتوں کو کھول دیا. فرماتے ہیں کہ نہیں، تو سیر کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے اپنا آپ کو مزین نہیں کیا تو کس کے لیے؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم، آپ کے غلام حضرت بلال کے لیے اس نے اپنے آپ کو مزین کیا تھا. اسی لیے
فرماتے ہیں کہ آپ نے حدیث میں پڑھا نہیں کہ بلال آگے آگے تھے. سرکار کو اس جنت سے کیا لینا دینا؟ جنت تو مخلوق ہے، سرکار مخلوق کے طالب ہوں گے. کتنا بڑا اشکال حل کیا کہ وہاں جا کر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھتے ہیں تو ابھی رستے میں ذکر ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ دنیا بھر کی تمام دولتیں اکٹھی تھی دونوں جہان کے سردار کے یہاں. 100 بکریاں، کتنے 50 اونٹ، درجنوں گھوڑے، یہ ہمیشہ کے لیے رہی مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھو پیٹ پر پتھر جو آتا اس سے کوئی سروکار نہیں. تو آخرت میں جا کر بھی حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اپنے اندر کہاں الجھا سکتی ہے؟ وہ تو اس دنیا میں بھی مزین ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے آ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیکھا تھا جنت. تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ بلال محمد کے لیے جنت نے اپنے آپ کو مزین کیا تھا. پھر اس سے آگے کتنا پیارا شعر انہوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ ہر کثیرہ وعدہ قیامت. فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی، رب ارینی، اے خدا رب ارینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کر لوں، مجھے دکھا دے. تب شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، انبیاء اولیاء ہر ایک کے لیے ہر کثیرہ وعدے قیامت، کہ حق تعالی شانہ کے دیدار کے لیے وہی کا وعدہ. ہاں کبھی کسی نے خواب میں دیکھے، یا بھی چند روز پہلے کسی نے سنایا تھا کینیڈا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا انسانی شکل میں. تو میں نے کہا ہاں ہوتا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ حق تعالی شانہ کی زیارت ہوئی. فرماتے ہیں کہ 99 دفعہ زیارت ہوئی تو جب 100ویں مرتبہ آخری مرتبہ میں زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا کہ الہی تجھ سے قرب کن کلمات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ تو ہمارے مدرسے جامعہ حسینیہ راندیر والوں نے ایک لیفلیٹ کی طرح دعا چھاپی تھی، یا واحد الاحد یا فرد الصمد، تو اس سے شروع ہوتی تھی. تو وہ کلمات امام اعظم کو حق تعالی شانہ کی طرف سے ارشاد ہوئے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے تو وہاں کا وعدہ کہ میری زیارت دنیا میں نہیں ہو سکتی، یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جب وہاں تمہیں چشمہ ملے گا حق تعالی شانہ کی زیارت جس آنکھ سے ہو سکے، یہ آنکھیں بدل دی جائیں گی دوسری آنکھوں سے، تب جا کر وہاں تم زیارت کر پاؤ گے. ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. تو فرماتے ہیں کہ ہر کثیرہ وعدے قیامت ولیکن در معراج شد وصال محمد. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، حیات طیبہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا ہی گیا، اسی لیے اپنی زیارت کرانے کے لیے. حضرت شیخ قدس الروح میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بغیر ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. حضرت مولانا ہاشم صاحب کو بھی یاد ہوگا، وہ کتاب اب بھی میرے پاس ہے. حضرت شیخ قدس الروح بڑی جنرل ہاسپٹل میں ہے. تو جب ہاسپٹل جانے لگے تو فرمایا پیارے وہاں کے لیے کچھ ساتھ لے لے. کیا کچھ ساتھ لے لے؟ ڈرنک، فروٹ، کھانے کی چیز. تو میں سمجھ گیا. تو وہاں پہنچتے ہی فرمایا اللہ بھائی کیا لایا؟ تو میں نے ایک
2-3 کتابیں تھی. ایک کتاب پیش کی 100 میدان، 100 میدان. تو حضرت نے وہ سننا شروع فرمایا. جب اس مضمون پر پہنچے کہ ایک یہاں بحث ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اس میں آگے جا کر کے حق تعالی شانہ کی رؤیت کا ذکر ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ما رأى سے. تو وہاں اختلاف ہے صحابہ کرام میں بھی، مفسرین میں بھی. تو اس 100 میدان کتاب کے مصنف نے لکھا تھا تمام اقوال نقل کر کے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معراج میں حق تعالی شانہ کا دیدار ہوا، حق تعالی شانہ کی رؤیت ہوئی. تو حضرت شیخ نے مولانا نجیب اللہ صاحب سے فرمایا کہ نجیب اللہ قلم ہے جی حضرت لکھو. تو اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ لکھو کہ میری رائے بھی یہی ہے کہ حق تعالی شانہ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ہوا ہے. تو یہ ہر ایک کے لیے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور تمام امتوں کے افراد ہر ایک کو یہ جواب ملا کہ زیارت وہاں ہوگی آخرت میں، قیامت میں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اسی زیارت کرانے ہی کے لیے وہاں بلایا گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نعت جس طرح پڑھتے ہی رہو، ہر وقت نعت پڑھتے رہو، کتاب پڑھتے رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے رہو، ٹیپ سنتے رہو. ہر وقت آپ کے کانوں میں آواز گونجے تو وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ سن رہے ہو. ابھی اس دن میرے پاس ایک پورا مکتبہ یوسفیہ تیار تھا. شیخ یونس صاحب اس نے ناشتے پر کوئی کسی چیز کے متعلق پوچھا تو بات ہو رہی تھی. تو میں نے وہ کتب خانہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے کمپیوٹر کی، تو اس کے وہ سارا ان کی خدمت میں پیش کر دیا. میں نے کہا کہ اس میں آپ کو بخاری شریف کے پرانے نسخے بھی بہت سارے ملیں گے، بہت سی کتابیں سینکڑوں ہزاروں اس میں ڈالی جا سکتی ہیں، اور اس میں اس وقت بہت ساری کتابیں موجود بھی ہیں. تو اس وقت انہوں نے کتنی پیاری بات فرمائی. فرمانے لگے کہ میں سوائے عربی کتابوں کے اور کوئی چیز نہیں پڑھتا. حالانکہ جب میں پڑھتا تھا وہاں مشکات اور دورے کے سال، تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ اخبار بھی، اور کبھی کبھی کوئی لے آیا تو پڑھ لیا. کہ یہ جتنے ماہنامے ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، اردو اور کتابیں بھی وہ بھی پڑھتے تھے. مگر جیسے زمانہ گزرتا ہے تو ان کا حال اور بدلتا رہتا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں عربی کتابوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں پڑھتا، اور عربی میں بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی کتابیں میں پڑھتا ہوں. تو کیوں؟ وہ تو انہوں نے اتنے 45 برس سے وہ پڑھا رہے ہیں بخاری شریف، تو کتابیں نہیں پڑھی کہ اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنا ہے. ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مجالس میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل و دماغ میں بساتے رہیں. کیونکہ جتنا بھی ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، سارا جتنا بھی کیا جائے کم ہے دوستو، جتنا بھی کیا جائے. حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ جمعیت علماء ہند کے صدر اور سیکرٹری جنرل تھے مولانا محمد میاں صاحب. ان کی بھی زیارت کی
ان کے صاحبزادے حضرت مولانا حامد میاں صاحب کو بھی پاکستان جامعہ مدنیہ لاہور میں دیکھا، حضرت شیخ قدس سرور کے ساتھ فیصل آباد ہم نے رمضان گزارا تھا۔ تو حضرت مولانا محمد میاں صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا حامد میاں کو جب ہم ملنے کے لیے پہنچے تو پہلی ملاقات ان سے، تو وہ ان کا جو جامعہ مدنیہ ہے وہ آپ کے اس مدینۃ العلوم سے چوتھائی حصہ بھی نہیں ہوگا، شاید 10واں حصہ ہو، لیکن اتنی چھوٹی جگہ سے دوستو یہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہمارے دل و دماغ سیر ہی نہیں ہوتے سیر کرنے سے، کیا پارک کی سیر، کیا شاپنگ مال کی سیر، کیا یہاں کی سڑکوں کی دکانوں کی سیر ہی نہیں ہوتے۔ اور ان کا حال یہ کہ ہمیں بتایا گیا، غالباً اس وقت بتایا تھا انہوں نے کہ اس مدرسے میں سے حضرت مولانا حامد میاں صاحب 30 برس سے نکلے نہیں ہیں، اور لاہور کتنا بڑا شہر۔ حضرت شیخ قدس سرور نے اپنا طالب علمی کا واقعہ لکھا ہے، ایک عمارت کا، اس کے دفتر کی عمارت، کتنی چھوٹی سی عمارت مظاہر العلوم کے دفتر کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ میرے جوتے خریدے گئے اور اس کے بعد پھر وہ اس میں دفتر میں چلا گیا، تو اس کے بعد کوئی 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال بھر کتنا گزر گیا، تو جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئی تب یاد آیا کہ وہ جوتے کہاں ہیں، اتنی چھوٹی سی جگہ سے، چند کمروں کی ایک عمارت۔ تو سہارنپور کتنا بڑا شہر، اور حضرت کی جوانی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے واقعات سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے۔ تو حضرت مولانا حامد میاں صاحب کے والد محترم حضرت مولانا محمد میاں صاحب، وہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، تو ایک عریضہ لکھا انہوں نے، حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ نے ذکر شروع کرنے سے پہلے جو یہ حکم فرمایا ہے کہ ان کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرفتوح کے ایصال ثواب کے لیے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ ذکر سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے آگے لکھا کہ یہ آپ کا حکم ہے، مگر اور میں حکم کے مطابق ذکر سے پہلے روز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے روز ایک اشکال ہوتا ہے، کاش کہ یہ اشکال ہمیں پیش آئے۔ دوستو کاش ہمارا دل و دماغ ان کی طرح ہو کہ ہمیں اشکال پیش آئے۔ وہ کہتے ہیں پڑھتے ہوئے روز مجھے اشکال پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی کتنا اونچا، اور 11 مرتبہ صرف میں پڑھوں، صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میں ایصال ثواب کروں، اس پر مجھے ہمیشہ اشکال ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے کیا جائے وہ سارا کم ہی کم ہے۔ اور یہ جب ان کے حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام کا یہ حال، تو خود حضرت کا حال کیا کہ روضہ شریفہ پر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، ان سادات کے بھی مزے ہیں، اللہ سادات کا کیا کہنا۔ وہ سلام پیش کرتے ہیں کن الفاظ سے کہ یا ابا الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی یا رسول اللہ، کہ ابا جان آپ کو الصلاۃ والسلام علیک، تو وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام۔
اسی لیے ہمارے حضرت شیخ نبر اللہ مرکزہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لے سکتے تھے. نام شروع کیا میرے حضرت مدنی اور پھر سسکی بن جاتی تھی، روتے رہتے. ابھی حضرت مولانا محمود مدنی تشریف لائے تو انہوں نے یہ جو اونٹ کی لکڑی ہوتی ہے اس کی ایک پڑیا مجھے عنایت فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو میرے والد صاحب حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میراث میں سے جو مجھے حصہ ملا اس میں سے میں نے آپ کے لیے یہ حصہ نکالا ہے اور آپ کے لیے میں لایا ہوں. تو میں نے اس وقت ان سے عرض کیا کہ میں اس پر لکھ دوں گا کہ یہ میرے کفن کو جب بخور دیا جائے اور جب اس کو دھنی خوشبو کی دی جائے تو اس میں اس کو شامل کیا جائے. پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اونٹ کی شیشی عنایت فرمائی تھی تو حضرت نے اس پر عطیہ حضرت شیخ الاسلام اور وصیت فرما رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خوشبو میرے لاشے پر لگائی جائے. چنانچہ وہاں مدرسہ علوم شرعیہ میں جب حضرت کو غسل دیا تو حضرت پیر صاحب وٹیچی کھول کر اسی کی تلاش میں کہ وہ لگایا جائے. تو یہ ان حضرات کو جو جواب ملا حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے خادم 11 دفعے ایصال ثواب سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہمیشہ سوچتے رہے، خلجان پیش آ رہا ہے، اشکال پیش آ رہا ہے کہ کس قدر دربار عالی کتنا اونچا اور یہ میرا 11 دفعے کا درود شریف. کاش کہ ہمیں یہ اشکال پیش آئے کہ یا رسول اللہ ہم بڑے کوتاہ ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی بلائے رکھا، یا اللہ ہمارے اس جرم کو تو معاف فرما. اور جو یاد کرتے ہیں وہ کتنے خوش جاتے ہیں اس جہان سے، کتنے خوش جاتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، یہاں سے آپ کے اسپین کرتبہ اندلس سے یحییٰ ابن یحییٰ اندلسی آپ کے خادم خاص وہاں پہنچے ہوئے، ہر وقت کے آپ کے حاضر باش. سب سے پہلا نام موطا کے روات میں یحییٰ کا آتا ہے، یحییٰ اندلسی. مگر کتنا پیار اپنے پیر سے، اپنے استاد سے، اپنے محدث سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے. فرماتے ہیں یہ حال ہمارا بھی تھا مدرسہ علوم شرعیہ میں. حضرت کی آخری ساعات میں جب حضرت نے چند منٹ پہلے آنکھیں کھولی اور پھر اس کے بعد ذرا سی گردن اٹھائی اور اشارہ فرمایا کہ بٹھا دو. ذرا سا تکیہ لگایا گیا، بٹھایا گیا حضرت کو. تو حضرت نے ادھر سے دیکھنا شروع کیا. میرے دائیں ہاتھ پر کوئی اور تھا، اس نمبر 2 پر میں تھا، میرے برابر میں حضرت پیر صاحب تھے، ان کے برابر میں حضرت مولانا عاقل صاحب تھے. تو حضرت نے ایک نظر سب کو دیکھا. تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک گردن اونچی کر کے کہ مجھے بھی دیکھ لیں، مجھے بھی پہچان لیں حضرت. تو یہی کلمہ یحییٰ اندلسی فرماتے ہیں کہ میں گھوم رہا ہوں چاروں طرف، امام لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند، بے ہوشی کا عالم ہے. میں گھوم رہا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ادھر سے جاؤں تاکہ کبھی آنکھ کھلے تو مجھے دیکھ لے ایک نظر. ساری عمر بھر خدمت کرتے رہے، وہ انہیں دیکھتے رہے، یہ انہیں دیکھتے رہے، مگر سیری نہیں ہوئی. تو یحییٰ اندلسی فرماتے ہیں کہ میں چاروں طرف گھومتا رہا چارپائی کے، اور مجلس ایسی تھی کہ مدینہ منورہ کے منتخب بڑے بڑے محدثین اور علماء دنیا بھر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور وہ سب اس آخری مجلس میں موجود ہیں.
تو میں گھومتا رہا کہ کاش کہ مجھے ایک نظر دیکھ لے. فرمایا اتنے میں حضرت امام مالک نے آنکھیں کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ اب مولا سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس کے بعد فرمانے لگے، پوچھا حاضرین نے، خدام نے کہ حضرت مزاج کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نہایت مسرور ہوں کہ اس وقت مولا سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس وقت بھی میرے پاس اولیاء اللہ کا مجمع ہے اور میں ان کی صحبت میں ہوں اور میں ساری عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت اور تعلیم اور تدریس میں مشغول رہا اور ساری عمر وہی ایک کام میں کرتا رہا، تو اس لیے میں اس جہان سے مسرور جا رہا ہوں. لیکن سنو، میں اب اس جہان سے جاتے وقت میں نے ساری عمر تمہیں حدیثیں سنائی، مگر میں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ربیہ کی ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے آج تک تمہیں نہیں سنائی تھی. کیوں کہ میں نے جیسا کہا کہ میں بہت مسرور ہوں کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ہوں اور ساری عمر ان کی صحبت میں رہا اور ان کا علماء اور اولیاء اللہ کا حق تعالی شانہ کے یہاں یہ مقام ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان سے بہتر حق تعالی شانہ کی نگاہ میں کوئی جماعت نہیں. سب سے اونچا مرتبہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر حق تعالی شانہ کے نزدیک کسی جماعت کا رتبہ ہے تو وہ علماء ہے. اسی لیے فرمایا کہ میں ربیہ کی تمہیں حدیث سناتا ہوں کہ ربیہ خدا کی قسم کھا کر بیان فرماتے تھے. ہمارے استاد ربیہ خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز تعلیم کر دوں اور اس کے مسائل میں نماز کے اسے میں بتا دوں تو یہ ساری کائنات مجھے روئے زمین پر جتنی دولتیں ہیں ساری سب کا میں مالک ہو جاؤں روئے زمین پر کی تمام دولتوں کا اور یہ سارے خزانے میں صدقہ کر دوں اور لٹا دوں تو اس سے افضل وہ ایک نماز کا مسئلہ بتلانا ہے. پھر فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پھر انہوں نے قسم کھائی اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ کسی رات کو بستر پر چلے گئے، کسی روایت میں کوئی خلجان پیش آیا یا کسی روایت کی تلاش شروع ہو گئی دماغ میں کہ یہ روایت کہاں ہے، اس روایت پر جو اشکال ہے اس کا کیا جواب ہے. ساری رات اسی تتبع اور اس کی تلاش اور جستجو میں دماغ رہا اور رات بھر کروٹیں بدلتے ہوئے گزری اور صبح اٹھ کر کے کسی کے پاس میں پہنچا اور میں نے ان کے پاس جا کر وہ اپنا اشکال حل کر لیا اور مجھے جواب مل گیا. تو فرمایا کہ یہ 100 مقبول حج سے افضل ہے علم کا یہ مرتبہ. اس لیے حق تعالی شان ہو کہ یہاں علماء کا سب سے اونچا مرتبہ. پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے استاد ابن شہاب زہری قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قسم بخدا فرماتے تھے ابن شہاب زہری کہ قسم بخدا اگر کسی مسلمان نے آ کر مجھ سے کوئی سوال کیا کہ مجھے یہ دینی امر میں یہ سوال درپیش ہے اور
میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں تو میں اس کو سمجھا دوں اور اس کی اصلاح کر دوں اور اس کا حق تعالی شانہ سے جو رابطہ ہے، رب سے جو اس کا رابطہ ہے ٹوٹنے سے اس کو میں بچا لوں. فرمایا کہ یہ 100 غزوات سے افضل ہے. تو اس لیے یہ تینوں روایتیں سنا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لیے حق تعالی شانہ کے نزدیک علماء کا مرتبہ اس درجے کا ہے کیونکہ احادیث میں یہ وارد ہے. تو دوستو حق تعالی شانہ ہمیں اس علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھتے رہنے کی اور پڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جنہوں نے پڑھایا پڑھتے رہے جیسا میں نے عرض کیا کہ کیا مقام ان کا. ایک لاہور کے بزرگ ہیں علامہ سبانی، ان کی کتاب ہے، عام طور پر نام لیا جاتا ہے آگا، ورنہ پورا نام کتنا پیارا ہے. آگا نام لیتے ہیں مشارق الانوار. انہوں نے جو نام رکھا تھا مشارق الانوار النبویہ لصحیح الاخبار المصطفویہ. کتنا پیارا نام ہے. تو ان کے متعلق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گھڑی دی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے فواد الفواد میں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ سوانی اس درجے کے بزرگ تھے. علمی مرتبہ تو علامہ سیوطی نے لکھا. دیکھیے سیوطی جو سوانی جو لاہور کے ہیں، ثم الغزنوی ثم البغدادی. تو ان کے متعلق علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ان سے بڑا لغت کا کوئی امام نہیں، کہ سب سے بڑے ہوئے لغت امام فی اللغہ. اور ان کا روحانی مرتبہ علامہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سوانی کو کسی حدیث میں کوئی اشکال پیش آتا تھا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در خواب دیدے و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام مشکل کا حل کر دے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے اس اشکال کو حل فرماتے تھے. جیسے بذل المجہود کا قصہ سنایا تھا کہ حضرت شیخ قدس سرہ نے بھی خواب دیکھا، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، رات کے وقت یہ بھی نکلے وہ بھی نکلے، رستے میں ملاقات ہو گئی. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضرت میں نے خواب دیکھا تھا. فرمایا کہ وہ خواب میں نے بھی دیکھا کہ آج بذل المجہود میں فلاں جگہ یہ جو لکھا گیا مضمون اس میں یہ سہو ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے. کیا ٹھکانہ ہوگا ان کتابوں کا، مشارق الانوار کا اور بذل المجہود کا. یہ ہمیشہ میں اس طرح توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جب بیان کرتے ہیں کہ وہ پنکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جل رہے ہیں، تعبیر دی گئی کہ تذب عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صاف کر کے پیش کریں گے. تو اسی طرح ابن جریر قبری فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے بچپن میں میرے متعلق ایک خواب دیکھا. ابھی بچے ہیں مگر دربار نبوی سے ان کو منتخب کر لیا گیا جس کام کے لیے، پھر ساری عمر وہی کام کرتے رہے. ابن جریر سب سے بڑی ان کی تفسیر کی کتاب، سب سے بڑی ان کی حدیث کی کتاب، سب سے بڑی ان کی تاریخ کی کتاب تاریخ الامم. کوئی لکھتا ہے کسی بادشاہ کی تاریخ، کسی ایک بزرگ کی تاریخ، کسی ایک نبی کی تاریخ، انہوں نے تاریخ الامم لکھی، تمام امتوں کی تاریخ. زبردست. اور جب انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے تو بتایا کہ وہ کتاب میں نے لکھی ہے. پوچھا کہ وہ کتنی بڑی، تو جب انہوں نے کہا کہ 30,000 ورقہ،
30,000 ورق، 30,000 ورقات پر مشتمل. یہی حال تفسیر کے بارے میں بتایا کہ اتنی طویل تفسیر لکھی آپ نے. تو یہ کیسے کر پائے؟ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے والد صاحب نے میرے متعلق خواب دیکھا کہ میرے پاس ایک تھیلا ہے. وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس تھیلا ہے اور تھیلے میں پتھر ہیں، اور سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، اور میں تھیلے میں سے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک رہا ہوں. آپ ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو معبر سے خواب بیان کیا، انہوں نے تعبیر دی کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علوم کی تمہارا بیٹا زبردست خدمت انجام دے گا. کتنی تعبیر صحیح نکلی. ابن خزیمہ بہت بڑے محدث، ان کے پڑوسی خواب میں دیکھتے ہیں. وہ روز دیکھتے تھے کہ بھئی یہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی نوجوان ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو ان کا پڑوسی خواب میں دیکھتا ہے کہ ابن خزیمہ کے پاس ایک گتا ہے، اور اس گتے کے اوپر، تختے کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، اور اس تصویر میں ابن خزیمہ پینٹ کر رہے ہیں. تو جب معبر سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی خدمت ان سے لی جائے گی. تو وہاں سے بچپن سے منتخب کیا جاتا ہے. جیسا میں نے ابھی قصہ سنایا تھا کہ ہمارا مدینہ العلوم ابھی تو چابی نہیں ملی، ابھی تو اس کا کوئی دروازہ سلامت نہیں، روف سلامت نہیں، کھڑکی کوئی سلامت نہیں، اور ابھی ہم یہاں پہنچے. اب پہنچنے سے پہلے ہی وہاں وہ نوجوان ملا. وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خوار بچے کی شکل میں ہیں اور میری گود میں ہیں. انہوں نے ان کو سنبھال رکھا ہے. تو وہی نوجوان شروع کے سالوں میں مدینہ پاک کا سب سے بڑا محافظ بن کر رہا. تنہا اتنی بڑی عمارت میں وہ رہتا تھا. کاش کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہم پر بھی پڑ جائے، جیسے ان بچوں پر پڑی. اس بچے پر، برمنگھم کے بچے پر پڑی، جیسے ابن خزیمہ پر پڑی، جیسے ابن جریر پر پڑی. کاش دوستو کچھ تو ہم اپنی طرف سے ایک قدم تو بڑھائیں. جس طرح یہ بزرگ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے تھے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یاد دل میں بسانے کی ہر وقت کوشش، اور ان کو سیری نہیں ہوتی. کتنی کوشش کرتے تھے، پڑھاتے تھے. علامہ ابو اسحاق شیرازی بہت بڑے محدث ہیں. یہ ابن جریر، ابن خزیمہ، یہ شیرازی، ان کے ایک ایک کے حالات میں بیان کرنا شروع کریں ان کی کتابیں تو کئی کئی گھنٹے خرچ ہو جائیں. تو یہ ابو اسحاق شیرازی ساری عمر حدیث پڑھاتے رہے، مگر ابھی سیری نہیں ہے. کیسے کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کرتے ہیں؟ کاش کہ ہماری آنکھوں پر، جو قلب پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہٹ جائیں. کاش کہ ہم بھی وہ اکثر خواب میں کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ جسم جو بیداری میں یہ حائل رہتا ہے، اس کی ضروریت ہے، بشریت. جب انسان سو جاتا ہے تو اب نہ بھوک کا احساس، نہ پیشاب استنجے کا احساس، نہ اور کوئی بات سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، کسی طرف دل دماغ بالکل خالی ہے. تو اس وقت فرشتہ بلا کر ڈالتا ہے. اور جو اپنے آپ کو بیداری ہی میں تمام ہر طرف سے آنکھ بند کر لے، دنیا سے، مافیہ سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کوئی سروکار نہ رہے، نہ پہچانتے ہوں. حضرت شیخ الحدیث سرور کا میں نے 12 سنایا، حضرت پیر صاحب کی موجودگی میں بھی سنایا تھا کہ وہ پیر صاحب پہنچتے، حضرت پوچھتے کون؟ طلحہ. کون طلحہ؟ تو ان کو کہنا پڑتا آپ کا بیٹا طلحہ. نیچے آنے میں دیر لگتی تھی. تو یہ کاش کہ جو پردے ہیں یہ سب ہم ہٹا پائیں، اپنے دلوں سے ہمارے پردے ہٹ جائیں، اور کاش کہ ہم دیکھ سکیں کہ جنہوں نے ہٹا دیے
تو مفتی مرغوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں ولیکن بعین باطن قلب یرا کہ یا رسول اللہ میرا ظاہری جسم تو یہاں ہندوستان میں ہے، مدینہ منورہ سے میں بہت دور ہوں، ولیکن بعین باطن قلب یرا، لیکن میرے قلب کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یہاں ہندوستان سے، یہ تمام فاصلے ہندوستان سے لے کر مدینہ تک کچھ نہیں میرے لیے۔ مولانا مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنایا تھا بار بار، یہ بار بار بھی سنائے، کاش کہ کسی وقت کا سنا ہوا ہمیں جگا دے کہ وہ آخری مرتبہ مدینہ پاک سے روانہ ہوئے، پھر ہمارے یہاں پہنچے تھے تو یہاں آ کر سنایا تھا کہ آخری مرتبہ جب میں چلا ہوں مدینہ منورہ سے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا وَأَعْلِمُكُمْ وَأَعْلِمُكُمْ بِوَجْدِي وَقَلْبِي عِنْدَكُمْ وَالْجِسْمُ عِنْدِي وَلَا قَصْدِي أُفَارِقُكُمْ وَلَكِنْ قَضَاءُ اللَّهِ يَغْلِبُ كُلَّ عَبْدٍ کہ یا رسول اللہ میں مدینہ منورہ سے اب جا رہا ہوں، میرا جسم تو چلا جائے گا، میرا دل میں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو دل وہاں چھوڑ کر آتے ہیں تو وہ دیکھ پاتے ہیں دل کی آنکھ سے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی آنکھ کھول دے اور یہ اس طرح کوشش کرتے رہیں گے ان حضرات کی طرح سے تو پھر یہاں سے دیکھتے بھی رہیں گے اور وہاں سے تو اتنا نوازا جاتا ہے، اتنا نوازا جاتا ہے، اتنا نوازا کہ کتنے واقعات ہر دفعے میں آپ کو سناتا ہوں الگ الگ کہ حضرت شیخ قدس کے متعلق دیکھا گیا، شاہ فیصل کے متعلق دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہر سال درس بخاری میں آپ واقعہ سنتے ہیں کہ کسی نے اپنے ملک میں خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ کسی کا انتظار؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کس کا؟ کہ امام بخاری کا انتظار ہے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ اسی وقت امام بخاری کا وہاں انتقال ہو رہا تھا۔ تو یہی حال ربی ابن حراش رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، وہ جو انہوں نے عہد کیا تھا، دوستو عہد کر لو، ایک اپنے متعلق یہ صرف ہمارے عزم کی بات ہے، ہم عزم نہیں کر پاتے، پختہ عزم کر لو، ٹھان لو ایک چیز کی تو ہر چیز آسان، ہر چیز آسان۔ انہوں نے شروع ہوش سنبھالا اس وقت سے یہ ٹھان لی تھی کہ میں کبھی الہی اللہ سے بات کروں۔ بڑی عورتیں بھی اکیلی اکیلی بولتی ہیں، لوگ ہنستے ہیں کہ بیچارے اکیلی بولتی رہتی ہے، تو یہ بزرگ اکیلے اکیلے بولتے رہتے ہیں، ہمارے والد صاحب بھی۔ تو وہ خطاب کر کے حق تعالی شانہ کو خطاب کر رہے ہیں ربی ابن حراش اور کہتے ہیں الہی میں کبھی نہیں ہنسوں گا حتی ارا مقعدی فی الجنہ، جب تک میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لوں وہاں تک میں کبھی عمر بھر نہیں ہنسوں گا۔ تو اس عہد کو انہوں نے ساری عمر نبھایا۔ اب انتقال کا وقت آ گیا، بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، سب نے تیاری شروع کر دی، کپڑے اتار دیے کہ نبض ختم، لاشا پڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے تختے پر لا کر رکھا تو وہ جو دعا کی تھی الہی میں کبھی ہنسوں گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لوں، تو جیسا ہی وہ سامنے آیا ہوگا تو وہ غسل کے تختے پر ہا 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 ہنس رہے ہیں، ہنستے چلے ہنس رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ ابھی تو انتقال ہو گیا تھا، ابھی ہنس رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اب سب انتظار میں کہ اب کیا کریں، یہ تو انتقال ہو چکا تھا اور ابھی ہنس رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بہت سی نصیحتیں ان کو فرمائی اور اخیر میں فرمایا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونی،
مجھے دفن کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں. تو وہاں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رحمت ہی رحمت پرستی ہے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے. پوری شریعت غرہ آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ہر جگہ رحمت ہی رحمت نظر آئے گی، کبھی کہیں سے، یہاں سے وہاں سے، ہر جگہ رحمت ہی رحمت. تو میں نے وہاں کینیڈا میں بیان کیا، میں نے کہا کہ دیکھو جو شریعت غرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور ہمیں دے کر گئے، اس میں اس کی کسی چیز کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو. میں نے پھر مثال دی، میں نے کہا کہ دیکھو یہ غسل جنابت اور یہ غسل پر مجھے یاد آیا کہ جنہوں نے اپنی حفاظت کی حق تعالی شانہ نے کتنا ان سے کام لیا. تو دوستو وقت کی، عمر کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سانس کی قدر پہچان. تو یہ میں نے وہاں ابن النفیس، سب سے بڑے ابن سینا کے بعد سب سے بڑے طبیب سمجھے جاتے ہیں، اور بہت سو نے ان کو ابن سینا سے بھی بڑھ کر بتایا کہ ابن سینا سے بھی بڑے ہیں. ان کی کتابوں پر جو انہوں نے اشکالات کیے ہیں، القانون پر اشکال کیے ہیں، اور شامل میں جو اشکال لکھے ہیں، تو کہتے ہیں اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ابن سینا سے بھی بڑے ہیں. کیوں کہ انہوں نے جو نئی ایجاد، نئی تحقیق ہمیں دی، تو اس میں نے ان کو بتایا تھا کہ جو نبض ہے، نبض دیکھی جاتی ہے. ڈاکٹر حکیم یہاں کے ڈاکٹر تو صرف پلس دیکھتے ہیں جو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ حکیم نبض پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ وہ آپ کے دماغ پر، جھلی پر ورم ہے. یہ جملہ حکیم عبد القدوس صاحب نے کسی مریض کو فرمایا تھا. کسی کو کیا یہی سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ دماغ میں، جھلی میں ورم کیسے ہے. تو یہ جو نبازی کا فن ہے، نبض دیکھی جاتی ہے، تو یہ ان سے پہلے یہ علم نہیں تھا. تو ابن النفیس ٹرکش بات جو ہوتے تھے، حمام، پہلے اسٹیم، گرمی آتی ہے، پھر ٹھنڈک آتی ہے، پھر گرم پانی، پھر تو اس میں تشریف لے گئے. کپڑے جو زائد تھے وہ خدام کے حوالے کیے اور لنگی باندھ لی اور اندر چلے گئے. تھوڑی دیر میں انہوں نے، خدام نے سمجھا کہ ابھی تو اندر ہوں گے، اتنے میں دیکھا کہ وہ بھاگ کر پھر آ رہے ہیں لنگی سنبھالے ہوئے، اور یہاں آ کر ان سے خدام سے فرمایا جلدی لاؤ کاغذ قلم اپنا. تو قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے پوری کتاب لکھوا دی، جو یہ نبازی کا پورا فن ہے وہ لکھوا دیا کہ نبض کس طرح چلتی ہے، اس طرح چلے، ثقیل چلے تو اس کا یہ مطلب، اور خفیف چلے تو اس کے یہ معنی، سری تیز چلے تو اس سے یہ بیماری، بطی بہت آہستہ چلے تو یہ تمام اقسام انہوں نے لکھوا دی، پوری کتاب لکھوائی. پھر بعد میں نہانے کے لیے تشریف لے گئے. تو یہ میں نہانے پر اسی طرح یہ جو اس وقت مرض ہے بلڈ پریشر کا، اس کے موجود بھی وہی، اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا کہ بلڈ پریشر کیا چیز ہے. تو یہ کتاب، یہ فن انہوں نے لکھوایا کہ یہ اس طرح خون اوپر کا اور یہ نیچے کا اور یہ پریشر اس طرح بڑھتا ہے. ابن النفیس، یہ اللہ تبارک و تعالی شام والوں پر رحم فرمائے. وہاں شام میں پیدا ہوئے، پرورش پائی، اور قاہرہ میں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ مسنوریہ، اس کے مدرس رہے. تو ان کا لقب میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ ان کا جہاں تعارف کراتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ امام و حفظ الوقت. یہ لقب مولانا ہاشم صاحب نے بھی کسی کتاب میں پڑھا، امام و حفظ الوقت. میں نے کہا کسی کتاب میں ہم نے کسی کے متعلق یہ لقب کہ امام و حفظ الوقت یہ نہیں پڑھا. القاب بھی دیے جاتے ہیں کسی کو، تو امام و حفظ الوقت ان کے متعلق کے، اور اس کی مثال یہی کہ بات میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ نکلے اور لنگی باندھے انہوں نے پوری کتاب لنگی پکڑے لکھوا دی. نبازی کا پورا فن، اور یہ بلڈ پریشر کے فن کے موجود ہے. تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غرہ کے متعلق عرض کرنے لگا تھا کہ ہم یہ جو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب بیان فرمائے کہ استنجے کے لیے ہم جاتے ہیں بیت الخلا، اس کے کم سے کم جو آداب بیان کیے گئے کتنے ہیں؟ 70 آداب استنجے کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی کہیں آپ اس کو افضل مفضول نہ قرار دیں، ہر چیز اونچی. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رأیت البارحة عجبا رأیت الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات بڑا عجیب خواب دیکھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حلقے لگے ہوئے ہیں، یہ آدم علیہ السلام اور ان کی امت، حضرت ادریس علیہ السلام ان کی امت، نوح علیہ السلام ان کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کے حلقے لگے ہوئے ہیں اور نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف ان کا حلقہ، ان کی امت بیٹھی ہوئی ہے. اور ایک شخص ہے کہ وہ ہر ایک حلقے کے بعد جاتا ہے تو وہ حلقے والے کہتے ہیں نہیں بھائی ادھر بتاؤ پلیز. کلما دنا منہا طرد، جب وہ شخص اس حلقے کے قریب جاتا ہے تو طرد، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہاں نہیں. کہتے ہیں وہ پریشان بیچارہ، معاشر کی رسوائیوں سے اللہ ہمیں بچائے. دنیا میں ابھی اتنے مجمع میں کسی شخص کو اپنی رسوائی کسی بات پر محسوس ہو تو کتنی اسے تکلیف ہوگی، اور وہاں تو اولین آخرین کے مجمع میں. اس لیے تو حضرت علامہ اقبال حق تعالی شانوں سے دعا کرنے کی الہی میرا حساب اگر تجھے لینا ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ چھپا کر لینا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث دنیا میں بہت بنتا رہا، بہت تکلیف پہنچائی، میرے اعمال نامے پہنچتے رہے ہوں گے، بہت تکلیف ہوئی ہوگی، مگر وہاں سرکار کو کے سامنے میرا حساب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو وہاں کی رسوائی سے اللہ نے بچائے. تو یہ شخص اب کتنا پریشان کہ جہاں جاتا ہے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر میں ایک شخص آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر اپنے تعارف کراتا ہے کہ میں تیرا غسل جنابت ہوں. یہ جو حدیث میں آپ پڑھتے ہیں روزہ تعلیم کے حلقوں میں کہ قبر میں جائیں گے تو عذاب آئے گا تو سر کی طرف سے یہ عمل روک دے گا، سر پیر کی طرف سے فلاں عمل روکے گا، دائیں طرف سے فلاں عمل، بائیں طرف سے فلاں عمل روکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں تیرا غسل جنابت ہوں، اور اس نے ہاتھ پکڑا اور اس نے پکڑ کر لا کر کہاں بٹھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پہلو میں، میرے برابر میں بٹھا دیا. اب یہ جب غسل جنابت اتنا اونچا عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پڑھنا پڑھانا یہ کتنا اونچا ہوگا. وقت کافی ہو گیا، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی قدردانی کی توفیق دے، ہر لمحہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رہنے کی توفیق دے. دوستو بس یہ چلتے پھرتے ہر وقت یہ کتاب کھول کر جو بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ میں حدیثی کی کتاب پڑھتا ہوں. ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ نقشہ جمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد شریف میں ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، صحابہ کرام کا مجمع ہوتا تھا، گھر میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوتے تھے. اپنے تصور کو دوستو بدلیے، اس کا نام ہے مراقبہ محمدیہ. اللہ تعالی ہر وقت اس مراقبے کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العدل باليمين وقال وهو العادل وقال القاسم هو الجاهل ومن قال حدثنا عن الشرف قال حدثنا في الظلم على القضاء الذي قال عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلوبا نواحة مخبتا منيبة إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك حبك وحب رسولك حبك وحب رسولك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخبث الأشياء عندنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سیاح سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اب تک ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو نہیں سمجھا. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عظیمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو ہمارے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرما. ہماری زبانوں پر درود شریف کو آسان فرما. استغفار کو آسان فرما. ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما. تیرے کلام اللہ کی توفیق عطا فرما. تیرے کلام کی تلاوت ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ تیرے برگزیدہ بندے ایک ختم دن میں ایک رات میں کرتے تھے، وہ تھکتے نہیں تھے، ساری عمر کرتے رہے. یا اللہ ہمارے لیے تلاوت کو آسان فرما. ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما. ماہ مبارک قریب آ رہا ہے، اس رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہمیں توفیق دے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو مقروض ہیں اس سے انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ جو رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں بہتر رشتے عطا فرما. یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما. یا اللہ اس ملک میں ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا بھر میں تمام دنیا کے ہر کونے کونے میں نوجوان نسل کی حفاظت فرما. یا اللہ برائیوں سے انہیں محفوظ فرما. ہماری نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں حیا اور شرم والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پردے اور تستر والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو تمام برائیوں سے تحفظ دے. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ہمیں عشق و محبت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.